مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا جنگل میں پہنچا اور دیکھا کہ شیرنی مر گئی ہے اور اس کا ایک بچہ جو ہے بلک رہا ہے۔ اس نے فوری طور پہ اس بچے کو اٹھایا اور بکری کے دودھ نیچے ڈال دیا۔ بچہ دودھ پینے لگ پڑا۔ بچہ چلتے چلتے پل گیا، جوان ہو گیا اور بکریوں کے ساتھ رہتا، دودھ پیتا، وقت گزارتا گیا۔ نہ کسی نے اس کو گوشت ڈالا، نہ اس نے گوشت کھایا۔ جب جوان ہو گیا تو ایک دن اچانک جنگلی شیر نے اس بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ کر دیا۔ تو بکریوں نے شور کیا، دوڑی۔ اب وہ جو شیر تھا اس نے بھی شور کیا، وہ بھی دوڑا۔ شیر حیران ہو گیا کہ بکریاں تو مجھ سے ڈریں، یہ شیر ہو کے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس نے اس کو پکڑا، وہ اس سے معافی تلافی، ہیلے بانے، ڈرے۔ اس نے اس کو دلاسا دیا اور کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ اس کو لے کے نہر کے کنارے چلا گیا اور کہا کہ اے شیر، ادھر میری طرف دیکھو اور پھر پانی کی طرف دیکھو۔ دیکھو تیرا منہ میرے منہ جیسا ہے، تیری آنکھیں میری آنکھیں جیسی ہیں، تیرے پاؤں میرے پاؤں جیسے ہیں، تیری جو دمب ہے وہ میری دمب جیسی ہے، تو بھی شیر ہے۔ اب اس نے اس کو یقین دلایا اور اس کے بعد اس کو کہا کہ اب تم ذرا بولو۔ تو وہ چونکہ طاقتور تھا، دودھ پی پی کے پلا ہوا تھا، بھوک اس کو آئی نہیں تھی بڑا۔ تو جب اس نے آواز نکالی تو جنگل جو ہے وہ کانپ اٹھا۔ یہی حالت بندے کی ہے۔ بندہ اللہ کا خلیفہ ہے، بندہ شانوں والا ہے، بندہ اللہ کا نائب ہے۔ فرشتے نائب نہیں ہے، بندہ نائب ہے۔ بندے کی بہت بڑی طاقت ہے، بندے کے اندر اللہ کے راز ہیں، اور پورا وجود جو بندے کا ہے یہ مکمل طور پہ اللہ رب العالمین کے رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیروں والے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، ہر بندہ ہے مکمل آدم ہے، صرف اس کے اندر وہ نبوت نہیں ہے، ورنہ مکمل آدم ہے۔ جو چیزیں آدم علیہ السلام کے اندر تھیں وہ ہر بندے کے اندر موجود ہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے، ہر شے جانتا ہے، لیکن بکریوں کے ساتھ رہ رہ کے اپنی اصل بھول گیا، خواہشات کے ساتھ رہ رہ کے اپنی اصل بھول گیا۔ بلکہ اب تو ہم جاتے ہیں محفلوں پہ، اسٹیجوں پہ جاتے ہیں، صرف داد اور دکھاوا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ بس یہی ہے، دکھاوا، داد، دکھاوا، داد، دکھاوا، داد۔ اصل میں بندے کو دکھانے کے لیے بندہ رہ گیا، اللہ کی ذات جس طرح مولانا صاحب فرما رہے تھے، نیت خراب ہو گئی، بندہ اپنا بھول گیا۔ اے بندے، تیرا وجود تو دیکھ، تو کس جنس سے ہے؟ تو اس جنس سے ہے، تو انسانوں میں سے ہے، اور انسانوں سے ہی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، کہ تیرے اندر پھر رکاوٹیں ہیں کس چیز کی؟ تیری شہوت کی، تیرے غصے کی، تیرے لالچ کی، تیرے ریا کی، تیرے تکبر کی، یہ تیرے اندر رکاوٹیں ہیں۔ جیسے جیسے یہ رکاوٹیں اعتدال پہ آ جائیں، ان کا جو بڑے ہوئے جنگلات ہیں وہ سمٹ کے اپنے حدود کے اندر آ جائیں، تو پھر بندہ جو ہے اس کو دیکھ کے مکمل آدم نظر آتا ہے، مکمل، بلکہ امت محمدی کو تو دیکھ کے مصطفیٰ کریم کی جھلک نظر آتی ہے۔ اب جب بندہ اپنی خواہشات میں بڑھ گیا اور خواہشوں میں اتنا بڑھ گیا کہ بعض دفعہ مرگ بستر پہ بھی آخری وقت ہوتا ہے، بالکل آخری وقت، پتہ ہے اب مر رہا ہوں، اس وقت بھی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے پتر فلانے بندے سے دشمنی رکھنی ہے، اس سے بدلہ لینا ہے، بیٹا فلانا جڑا قلعہ ہے نا وہ ویچ دینا ہے، فلانا قلعہ نہیں بیچنا ہے گا، فلاں کام یہ کر لینا ہے، فلاں کام یہ کر لینا ہے۔ آخری سانسوں میں بھی اس کے اندر جس طرح ابو جیل کا سر کرم کرنے لگا نا، تو ابو جیل نے کہا کہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو صحابی رسول نے فرمایا تیرا سر قلم کرنے لگا۔ اس نے کہا اچھا، پھر گردن ذرا رگڑ کے نیچے سے کاٹ رہا، پتہ چلے سردار کا سر ہے۔ اب جب کٹ گیا، جب بندہ مر گیا، جب بندہ ڈوب گیا، بے شک اس کے اوپر 1 فٹ پانی ہو یا 10 فٹ پانی ہو، ڈوب جو گیا، لیکن اس کا نفس جو تھا وہ اس وقت بھی جو ہے اس پہ حائل تھا۔ تو انسان جب اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا کام کیا ہے، تو 1 قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ کی رحمتیں 10 قدم اس کی طرف آتی ہیں۔ یہ اس کی بارگاہ میں تھوڑا سا کھٹا لگاتا ہے، جاگ لگاتا ہے، تھوڑی سی، اس کا جو فضل ہے وہ اس کے لیے پورے دودھ کو اسی کے تابع کر دیتا ہے، اسی کا کر دیتا ہے، وہ سارے کے سارے، وہ پورے دودھ کو جو ہے وہ دہی بنا دیتا ہے، سارا کے سارا اس کا کر دیتا ہے۔ تو جب بندہ اپنی بھول میں رہتا ہے، اپنی شہوانی خیال میں رہتا ہے، اپنے لالچ و ہرس میں زندگی گزارتا رہتا ہے، تو پھر اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، کچھ چیز اس کو نہیں ملتی۔ تو جب اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، تو پھر سب کچھ ہی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، عطا بیٹھنی ہے، اس میں کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کہنا ہے نبی آپ پہ سلام ہو، اور تمام صالحین جو ہیں اللہ ان پہ بھی سلام بھیج، تمام جو صالحین ہیں ان پہ بھی سلام، جتنے صالحین ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، واقفیت ہے یا نہیں واقفیت ہے۔ جب ہم نے سلام پھیرنا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ آپ کی اس مسجد سے ڈالیاں بھر کے سلام کی ان کی قبروں تک پہنچائیں گے، نبی کی بارگاہ تک پہنچائیں گے۔ کون لوگ؟ جو صالحین ہیں، بظاہر ہم نہیں جانتے لیکن ان کو دوست ہیں، ہم ان پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ بندہ بڑا برکت ہے، بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا۔ بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنا محبوب فرشتوں سے نہیں بنایا، اپنا محبوب جنوں سے نہیں بنایا، بندوں میں سے بنایا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو پہچان جائے، اپنے آپ کو سمجھ جائے، اپنا مقصد پہچان جائے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کیمیا سعادت میں جہاں پہ چونکہ تصوف کی کتاب ہے، جہاں پہ بات شروع کرتے ہیں، پہلی بات ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ بندے جب تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا
تم نے رب کو پہچان لیا۔ جب تو اپنے آپ کو پہچاننا ہی نہیں ہے تو ہے کیا؟ ایک دفعہ ایک بندے سے کام تھا تو اس سے کہا جی کہ یہ آپ کام کریں۔ وہ بندہ ایک افسر دفتر کا بڑا افسر تھا، تو وہ مسکرایا، خوش ہوا، راضی ہوا۔ اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میرا سکیل فلانا ہے، پورا جو پنجاب ہے یہ میں اس کا چیف ہوں، بڑا ہوں افسر، تو آپ ایک اتنی سی بات مجھ سے فرما رہے ہیں، یہ ایسے ہی آپ کر رہے ہیں جیسے توپ سے مکھی مروانے والی بات ہے۔ مجھ سے کوئی ضلعوں کی بات کریں، کوئی پنجاب لیول کی بات کریں، یہ میں نہیں کروں گا، میرا کوئی سیکٹری وغیرہ کرے گا۔ اے بندے تیری شان تو بہت بلند ہے، تیرا رتبہ تو بہت بلند ہے، جب تم اپنی اصل کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے اللہ پاک آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں زمین کی طرف دیکھو، کچھ نظر آیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ستارے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ستارے نہیں ہیں، میرے پیارے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تمہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان ستاروں کی قسم اٹھائی، یہ چمکتے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ایک دفعہ میں شرق شریف گیا تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک صاحب کشف بزرگ تھے، نوجوان تھے، میرے ہم عمر ہی تھے اس وقت، تو افغانستان تشریف لائے تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ کو میں میاں صاحب کے دربار پہ لے چلتا ہوں۔ موٹر سائیکل میں چلا رہا تھا، جب ہم بن پہ پہنچے تو ان کی نظر جو ہے وہ شرق و شریف شہر کی طرف پڑی، تو انہوں نے فوری طور پہ بابا گلاب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ میں پہلے نہیں گیا تھا، اشارہ کیا کہ یہ ہستی جو ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں پتا۔ فرماتے ہیں پھر ادھر چلتے ہیں، پہلے ان کی نشاندہی پہ مختلف مزاروں پہ گیا، تو وہ کیا تھا؟ وہ روشن بندہ تھا۔ بندے تو بھی بڑا روشن ہے، تیری بھی شان بڑی بلند ہے، بہت بلند ہے، جب تو ادھر نکلتا ہے فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، تو جب تم گندگی کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے، تو پھر تو جانوروں سے بھی تیرے اعمال جو ہے بدتر ہو جاتے ہیں، جانوروں سے بھی بندہ گر جاتا ہے، جانور بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، جانور بھی اس سے شرم کرتے ہیں کہ یہ انسان ہو کے کیا کر رہا ہے۔ اے بندے اپنی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب بندہ کسی اہل اللہ کے پاس بیٹھے، اس کا دل جو ہے صاف ہو جائے، اس کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جائیں، اپنی غلطیاں کوشش کرے کہ دور کرتا رہے، جیسے جیسے دور ہوتی جاتی ہیں ویسے ویسے اس کے انوارات جو ہیں بندے کو پراتے جاتے ہیں۔ پھر بندے کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا کہنا میرا کہنا ہے، تیرا پکڑنا میرا پکڑنا ہے، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، بلکہ تیرا چلنا جو ہے میرا چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اس محبت والے مقام پہ اے بندے تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تو سراپا غلطیاں ہیں، تجھے پسینہ آ جائے بدبو آتی ہے، تیرے پیٹ میں گندگی ہے، اور تو تمام تر ضعف کمزوریاں تیرے اندر موجود ہیں، تجھ سے ایک ایسی ہستی محبت فرماتی ہے، ایسی ذات محبت کرتی ہے، صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ ایسے تجھ سے محبت کرتی ہے کہ جو تمام تر عیوب سے پاک ہے، جس کے اندر کوئی عیب نامی چیز ہی نہیں ہے، جو تمام تر بلندیاں کی مالک ہے، وہ تجھے کہہ رہا ہے کہ اب یہ تیرا، بلکہ یہ تیری چیز نہیں ہے، یہ میری ہے، یہ تیری نہیں ہے، یہ میری ہے۔ وہ اب تیری چیز کو اپنی چیز فرما رہے ہیں۔ جب تم اس رستے میں چلتا ہے، خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ تڑپ اٹھے، فرماتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، اس ہک دی ساکو سکھ ہے، جڑا ہک کو ڈوں کر جانے، کافر ہے مشرک ہے۔ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرا اور میرا نبی کی بات ایک ہے، اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہے، اس کا ناراض ہو جانا میرا ناراض ہو جانا ہے، ان دی میری گل ایک ہے، اس کی میری بات ایک ہے، اس کا میرا جو دشمن ہے وہ ایک ہے، فرماتے ہیں اس کا میرا دوست ایک ہے۔ فرماتے ہیں وہ کہتا ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، کہتے ہیں میرے اور میرے نبی کی بات میں جدائی نہیں ہے۔ یہ پھر اللہ پاک نبی کے صدقے اپنے بندے سے فرما دیتا ہے، بندے جب تم نفل عبادات کی میری محبت میں رستہ آگے آ گیا، پھر تیرا پکڑنا جو ہے میرا پکڑنا ہو گیا، تیرا دیکھنا میرا دیکھنا ہو گیا،
اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پہچان جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ سلطان عارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ کر منتاں خاص کو جردیاں، تیرے اندر آب حیاتی ہو، عشق کا دیوا بال اندھیرے بت لبے چیز گواچی ہو۔ اے بندے تو نبی سے عشق کر، تیرے اندر جو چیزیں گم ہو گئی ہیں، تیری جو میراث گم ہو گئی ہے، تیری کوئی یاد گم ہو گئی ہے، تیری جو محبتیں گم ہو گئی ہیں، تیرا 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 اپنا پن جو گم ہو گیا، شاید تجھے مل جائے اور وہ روشنی ہو جائے، تجھے سمجھ آ جائے، ورنہ بندہ اندھیروں میں بھٹکتا بھٹکتا بڑا دور نکل جاتا ہے کہ جانور بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، جانور بھی اس سے منہ پھیرتے ہیں، جانور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائے اور اپنے حبیب کی قرب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اے اللہ کا سایہ ہمیں تا دیر بلکہ صدا مرنے کے بعد بھی ان کا سایہ ہمارے سلام پہ اللہ السلام